رہتا ہے کہ کب شیخ کے ساتھ میں ایک نئی ایپیسوڈ کروں، اور کافی عرصے بعد ماشاءاللہ شیخ کے ساتھ آج ایک ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت دل کے میرے قریب، بہت زبردست ٹاپک جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک امید کی ضرورت ہے سب کو، اور ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات بھی آڈینس کے آتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ سچی توبہ کیا ہے، کیسے کی جائے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، توکل کیا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ اچھا گمان رکھیں وغیرہ وغیرہ، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہو بیٹر دین شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ خیریت سے؟ جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ کافی ٹائم بعد ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ ملاقات تو ہماری رہتی ہے، بٹ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور ٹاپک شیخ جیسے کہ آپ نے سنا بڑا زبردست اور امپورٹنٹ ٹاپک، تو اسٹریٹ میں انشاءاللہ سوال کی طرف ہی آتا ہوں۔ شیخ میں غور کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے ان کی لائف کا ایک بڑا اسپیشل فیز بتایا نبوت سے پہلے، کہ ان سے غصے میں اور غلطی میں ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈر محسوس کیا، اور وہ دعا بھی بلکہ درج ہے کہ انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے اسے معاف بھی فرمایا۔ تو شیخ یہ میں غور کر رہا تھا کہ اتنا امید والا واقعہ ہے، کبھی کبھی انسان سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ اگر ہم اس پہ سوچیں تو یہ دنیاوی اینگل سے تو بہت بڑی ایک غلطی ہے۔ یعنی آج کوئی اس طرح کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی ٹینشن میں آ جائے گا وہ بندہ۔ تو کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہوا، اور پھر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، پھر بہت زیادہ کوستا ہے اپنے آپ کو، ریگریٹ میں جاتا ہے بہت زیادہ انسان۔ تو شیخ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیومن نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واقعی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی میں، کوتاہی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہیں سے میں سٹارٹ کرنے ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا کیا ہمیں سبق جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا اس میں فرق ہے۔ صحیح، تو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں تھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ ان سے ہو گیا تھا، ہو گیا، اس لیے کہ ان کی نیت تو ہرگز اس کو صحیح، مارنے کی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آلہ قتل تھا وہ بھی مارنے والا تو تھا ہی نہیں۔ صحیح صحیح، تو آپ نے تو ایک مکہ مارا تھا اور مکے سے وہ مر گیا۔ بالکل ٹھیک، تو اب مکہ کسی کو جب کوئی بھی شخص مارتا ہے تو کبھی بھی یہ آلہ قتل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور اس لیے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، تو مارا تو تھا ہی نہیں، صحیح، وہ مر گیا تھا۔ نیت نہیں تھی۔ اس لیے جو ہے اس کو عمل الشیطان بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، صحیح صحیح کہ صحیح، یہ میری طرف سے نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے۔ لیکن بہرحال انہوں نے رب انی ظلمت نفسی کہا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر کام بھی یہ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور واپس آ کے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، جی، تو فرعون نے اس وقت جتنی باتوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان کے طور پر جتلایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی صحیح، کہ آپ نے تو قتل کر دیا تھا، ہاں، اور ہم نے جو ہے وہ آپ نے ہی قتل کیا۔ اور اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، شیطان کی ایک بات تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اس بات کی بنیاد بنا لینا کہ کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر کے بعد میں معافی مانگ لے، تو یہ غلطی کرنا نہیں تھا، بالکل صحیح، یہ ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر نہ ارادہ قتل تھا، نہ آلہ قتل تھا، بالکل صحیح، اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن میں کبھی کوئی قتل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل وہ تھا ہی نہیں، صحیح، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل معاف کر صحیح، دیا۔ بالکل صحیح، الحمدللہ۔ تو یہ جو دعا ہے شیخ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ویسے بھی مطلب بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں جو عاجزی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ آلہ قتل بھی نہیں تھا، ظاہر ہے مکہ جو تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کتنی عاجزی سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ
ڈر سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس جگہ سے, ایک فیوجیٹو بن جاتے ہیں. پھر وہ یہ دعا بھی آگے جا کے ان کی ملتی ہے, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. تو یہ شیخ ایک عام بندے کو دیکھیں, چلیں ہم نے یہ تو سیکھ لیا اس واقعے سے کہ ان کی نیت نہیں تھی, اور ظاہر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے, آپ نے بالکل درستگی بھی کی عقیدے کی. لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے, نیتاً بھی ہو جاتا ہے, اور ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا, نیتاً بھی ہو جاتا ہے. جی, حالانکہ نیتاً نہیں ہوتا. گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء, صحیح, اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے, صحیح, ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے, اس میں فرق ہے. صحیح, نیتاً جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا, صحیح, وہ پہلے نیت کرے گا صحیح, اور پھر وہ کرے گا. بالکل ٹھیک. لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے, فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے اور ثم یتوبون من قریب, وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ. اچھا, ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے. اچھا, جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں. یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں, صحیح, تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے, حالانکہ ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. صحیح. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے, یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ کی استطاعت, آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے, دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق, آپ کا امتحان آپ کی استطاعت. لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں, لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, ہم اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی, کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے, وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتاً اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطاء, یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے, یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, یا پھر اس کے جذبات, بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف, شہوات سے یا جذبات سے. اچھا, اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو جائے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا. صحیح. یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے, صحیح, چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا, تو اب جو ہی حالات بدلیں گے, جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے, تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا.
اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ میں مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ میں نے وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے. کیا بات کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یعنی اقرار، یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ، ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا. صحیح. جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ.